بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، اے ام سلمہ، یاد رکھنا اور دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین کے وقت زندہ ہوں گی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 سال گزر گئے۔ 61 کا ماہ محرم آیا۔ 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، سر انور اور ریش مبارک خاک آلود ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیفیت کیا ہے؟ اے ام سلمہ، میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خون کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا اور کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ فوج یزید کے ہاتھوں میں سارے شہیدوں کے سر تھے اور ادھر میدان کربلا میں جسم 3 دن تک بے یار و مددگار بغیر کفن دفن کے بکھرے پڑے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری کو آس پاس کے لوگوں نے جب محسوس کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو چل کر نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں نہر فرات سے جب پانی بھرنے گئیں تو کیا دیکھا، میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ میدان میں جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ چل کر ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ دیکھتی نہیں کہ یزید کی فوج نے شہید کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو یزید ہمارا بھی دشمن ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر لے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور ان کی خاندان اور بیٹیوں سے یہ محبت ہے آپ کی؟ یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اجر رسالت سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے۔ عورتوں کی یہ بات سن کر ان کے کچھ مردوں میں غیرت جاگی اور وہ تدفین کے لیے میدان کربلا کی طرف چل پڑے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لاشیں کٹی ہوئی ہیں اور ان کی پہچان بھی مشکل ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی سی قبر کھود دی جائے اور تمام شہداء کو اس میں دفن کر دیا جائے۔ ابھی وہ قبر کھودنے میں مصروف ہی تھے کہ ایک گھڑ سوار آیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی ہے، لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں ابن حسین زین العابدین ہوں، اور پھر وہ اپنے بابا کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
امام زین العابدین ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور پھر زمین کو جب کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے قبر موجود ہوتی ہے اور اس قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں، اور پھر ایک بڑی سی قبر کھود کر باقی تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے۔ جب کفن دفن ہو چکا تو لوگ جانے لگے تو ایک آدمی نے کہا، ابھی ایک تدفین باقی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس کی؟ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جب لوگ آگے چل کر نہر فرات کی طرف جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بازو کٹا ہوا ملتا ہے۔ تھوڑا آگے جاتے ہیں دوسرا بازو ملتا ہے، اور جب تھوڑا آگے جاتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک ملتا ہے، اور پھر ان کو بھی وہیں اسی میدان میں دفن کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آمنے سامنے ہیں۔